السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو جناب، آج کر لیتے ہیں ذرا کچھ دل کی باتیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شخصیت ہماری شکل سے زیادہ ہمارے اخلاق سے بنتی ہے، اور اخلاق کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ عاجزی ہے۔ اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اپنی شخصیت کیسے بنانی چاہیے۔ ہمیں پتہ تو ہے کہ ہمیں عاجز رہنا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عاجز رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ آج ان 5 ایسے طریقوں کی بات کر لیتے ہیں جو ہمیں عاجز رہنا سکھائیں گے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اسلام نے بھی ہمیں عاجزی ہی سکھائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کیا کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ عاجزی سے کام لیا، اور ہمیں بھی عاجزی کا ہی حکم دیا۔ دیکھیے، عاجزی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم منفی اثرات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ کام کہنا آسان ہے، کرنا نہیں، لیکن ایک بار یہ آپ کام شروع کر لیں گے نا، تو اس کی خوبصورتی آپ کو اپنے سے دور نہیں جانے دے گی۔ جب آپ ہر چیز میں مثبت چیزیں ڈھونڈتے ہیں نا، کہ کوئی بات نہیں ہے، مثال کے طور پر مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی ایک فرینڈ آپ سے بات نہیں کر رہی۔ اب آپ سوچیں گے یار یہ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بزی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ٹائم نہ مل رہا ہو۔ ہمیشہ ہر چیز سے پازیٹیو نکالیں۔ ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری بہویں ہمیں کھانا کیوں نہیں پوچھتی، ہم سے حال بحال کیوں نہیں پوچھتی، امی آپ کو یہ چاہیے، امی آپ کو وہ چاہیے۔ کیا ہوا اگر اس نے نہ پوچھا؟ کم از کم اس نے ہمارے لاگے آ کے کھانا تو رکھ دیا ہے نا۔ کوئی بات نہیں کہ اگر ہماری ساس نے ہمارا خیال نہیں کیا، پھر بھی ہمارے دل میں ان کی عزت تو ہے، وہ بھول گئی ہوں گی، انہیں خیال نہیں آیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ جب ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو نہ ہی صرف ہماری زندگی اچھی گزرے گی، بلکہ ہماری شخصیت ہمیں بہت بلندیوں پہ لے کر جائے گی۔ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو ڈھونڈیں، ہر چیز میں پازیٹیو ڈھونڈیں۔ ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی اور بدی رکھی ہے، اسی طرح ہر چیز میں آپ کو اس کی نیکی ڈھونڈنی ہے، اس کی اچھائی ڈھونڈنی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، اس کی چند عادات بری ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس کی پازیٹیوٹی کے بہانے سے اس کی نگیٹیوٹی اگنور کر دیں، کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی تعریف کرنے کے لیے اوپن رہیں۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ اگر آپ کسی کی تعریف کر دیں گے تو کوئی آپ سے چھوٹا ہو جائے گا۔ دوسروں کو خوش کرنا نیکی ہے، جانتے ہیں نا آپ؟ کسی کی تعریف کرنا کیسے کسی کے دل کو خوش کر دیتا ہے، اور جب ہم کسی کے دل کو خوش کریں گے تو یہ تو ایک نیکی ہے، ایک صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ تو میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم کسی کو اپنی وجہ سے بہت خوشی پہنچائیں، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ جب کسی کو سراہا جائے۔ ہماری عورتوں کو اکثر یہ مشکل رہتی ہے کہ ہمارے میاں ہماری تعریف نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے کہ کھانا اچھا بنا ہے۔ کھا لیتے ہیں لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کھانا اچھا بنا ہے۔ کیا ہو گیا اگر ہم اپنی بھابھی کے کھانے کی تعریف کر دیں گے، اپنے ساس کے پکے کھانے کی تعریف کر دیں گے، یا اپنے بہو کے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کر دیں گے؟ کیا جائے گا؟ روز تو کھانا پھر بھی وہی بنائے گی، اور میرے خیال سے تو زیادہ پیار اور محبت سے بنائے گی، آپ کو اس کا مزہ بھی آئے گا۔ تو ہمیشہ دوسروں کی تعریف کریں، اس سے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ صرف آپ ہی آپ نہیں ہیں اس دنیا میں، اور بھی لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہیں بھی اپریسیشن چاہیے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے اوپر نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں کہ ہماری منزل کیا ہے۔ مٹی سے بنے انسان مٹی میں ہی واپس جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ مٹی ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ جتنا مرضی اترا لیں، جو مرضی کر لیں، واپس تو ہم سب نے ایک اسی قبر میں جانا ہے نا۔ کیا کر لیں گے اتنا غرور کر کے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ نے مرنا ہے، اور آپ کو واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں، میں مان ہی نہیں سکتی کہ ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا لگتا ہو۔ ہمیں لگتا ہے ڈرنا اللہ کو ناراض کر دینے سے، ہمیں ڈر لگتا ہے مرنے سے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اور اسی ڈر کے تحت یہ ہمارا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں، اپنا اخلاق اچھا کریں، عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی میں ہی بہتری ہے۔ کیا ہی کر لیں گے ایک بہت بڑے محل کی خواہش کر کے بھی آپ؟ ایک بار میرے ایک انکل نے مجھے سکھایا کہ یہ سیاستدان جو بہت پیسے کی ہوس رکھتے ہیں، اگر یہ بہت بڑا محل بھی لے لیں، بہت زیادہ پیسہ بھی لے لیں، تو سوئیں گے تو پھر ایک ہی بیڈ پر، نہ کھائیں گے تو پھر وہی ایک روٹی، کیا ہی بدلے گا ان کی زندگی میں؟ اور اس لمحے نے میری زندگی بدل دی ہے۔ مطلب
کیوں نہیں، واقعی جتنا مرضی پیسہ آ جائے زندگی تو ہماری ابھی بھی ایسی رہے گی، تو کیوں نہ ہم اسی زندگی میں پرامن رہ لیں، اسی زندگی سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہی بہتری ہے، نہ صرف ابھی کے لیے، آخرت کے لیے بھی۔ جب ایک بار آپ اللہ کی رضا سے، اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتا، آپ پھر اپنی زندگی سے پرامن ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر لالچ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو دوسرے کو کروڑ مل رہا ہے، لاکھ مل رہا ہے یا 1 روپیہ مل رہا ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لیے اپنی ذات کافی ہوتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ لالچ سے بچیں، جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، تبھی ہم عاجزی اختیار کر سکیں گے۔ جب تک ہمیں آگے سے آگے جانے کی ہوس لگی رہے گی نا کہ نہیں اب تھوڑا اور پیسہ، اب تھوڑا اور پیسہ، یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے، پھر وہ کبھی کافی نہیں ہوگا۔ جب تک کہ ہم اپنے لیے کچھ چیزوں کو کافی نہیں کرتے، وہ کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو راضی رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیں، تبھی آپ پرامن زندگی گزار سکیں گے۔ ہم میں سے اکثر خواتین بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہیں، کسی نے ہم سے اچھا کپڑا پہن لیا، کسی نے ماریا بی کا برانڈ پہن لیا، کسی نے ہم سے اچھا برانڈ پہن لیا، تو ہمیں وہی فکر لگ جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے۔ کوئی نیا میک اپ خرید لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اوہ ہو ہمارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں۔ انسٹاگرام کی پوسٹیں دیکھ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ لوگوں کو مل گیا اور ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے۔ جب تک ہم دوسروں کو زندگی کو دیکھ کے فینٹیسائز کرتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں اور یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو کبھی بھی ہم ایک پرسکون زندگی نہیں گزار پائیں گے، ہمارا ذہنی سکون کبھی بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام انسیکیورٹی سے، ان ڈر سے نکالیں کہ آپ کسی سے کم ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، نہ ہی کوئی آپ سے کم ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے کہ جیسے ہم مسافر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ دنیا کی مثال تو ایک مسافر خانے کی طرح ہے، لیکن ہم نے تو اسے ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا لیا بھائی۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کریں، یاد رکھیں کہ جتنی عاجزی آپ کے اندر ہوگی نا، اتنی خوبصورتی آپ کی شکل پہ بھی آتی جائے گی۔ جو جتنا عاجز ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی ملتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ جتنی عاجزی آپ دکھائیں گے، جتنی آپ کے اندر عاجزی آئے گی، اتنا آپ کو پھل لگتا جائے گا۔ اب ایک بات اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، کوئی کمی ہمارے اندر نہیں ہے، یا تو یہ ہمارے اندر غرور پیدا کر دے گی یا پھر ہمیں عاجز بنا دے گی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر کریں۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شکر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہمارے اوپر وہ مشکلات آ رہی ہیں جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں والی زندگی دے رکھی ہے، لیکن خیر جو بھی ہے، ہمیں ہر صورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے کو دیکھیں کہ لوگوں کو ہم سے بھی زیادہ مشکلات ہیں، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہی، ہم اس پہ اتنی بائیں کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ہمیں بہت پھولوں کی سیج میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں، شکر کا احساس انسان کو بہت بلند لے جاتا ہے، نہ صرف اس کو مزید نوازتا ہے بلکہ اس کے اندر ایسی خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے منفرد سا ہو جاتا ہے۔ ہم عورتیں اکثر گھروں کی ٹینشن میں آ کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتی ہیں، ہمارے اندر منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے اندر غصہ نکالنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہ ہماری سننے والا کوئی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سب سے پہلے خود سے محبت کریں، اپنے آپ کے لیے کافی ہو جائیں۔ جب آپ اپنے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے کم ہو جائیں گی۔ جب آپ لوگوں سے توقعات ہی نہیں رکھیں گے تو آپ ان سے ہرٹ ہی نہیں ہوں گے۔ عاجزی میں ہی برکت ہے، اور جب انسان عاجز ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے سامنے لینڈ لارڈ لے آئیں، آپ اس کے سامنے ماریا بھی چھوڑ کے اعلان لے آئیں، اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت ساری طاقتیں ہمیں منفی ہونے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہی ہمارا امتحان ہے، زندگی ہے نا، یہاں سب کچھ سموتھ نہیں چل سکتا، یہاں اتار چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں، کیسے لے کر چلتے ہیں۔ عاجز جو بندہ دو لوگوں کے ساتھ چلتا ہے نا، ہر بندے کو اس کی طرح ڈیل کرتا ہے، بالکل بھی بھاؤ نہیں کھاتا، کیا کہتے ہیں کہ بالکل بھی بہنوئیوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ کہنا چاہیے مجھے۔ انسان اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ دوسروں کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے، سب کو اس سے راحت پہنچتی ہے، اور اس سے بڑی ہمارے لیے کیا خوشی ہوگی کہ لوگوں کو ہم سے راحت پہنچے، ہم کسی کے دکھ میں اس کا سہارا بن جائیں۔
لوگوں کے دکھ سنا کریں. آپ کے گھر میں ایک ہیلپر آتی ہے، اس کے دکھ سنا کریں. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ سے بھی کئی زیادہ مشکل لوگ رہ رہے ہیں، کتنے زیادہ مشکلوں میں لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت کرم کیا ہوا ہے، بہت زیادہ. سارے دن گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری بھی تو کرنی ہے. اب ظاہری سی بات ہے، کوئی الگ سے پیپر تو دینا نہیں ہے، یہی ہمارا امتحان ہے. ہمیں اسی طرح میں اپنے آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ہماری وجہ سے برا محسوس نہ کرے، خاص طور پہ ہمارے ہمسائے، انہیں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں. آپ کو تو پتہ ہے کہ قیامت کے روز جو سب سے بڑی طاقت ہوگی وہ اچھے اخلاق ہی ہوں گے. اس لیے اپنے اخلاق اچھے کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی ایڈوائس، نصیحت یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موسٹ ویلکم. آپ لوگ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں. یہ تھی میری روٹین. سارا کام کیا، کھانا وغیرہ پکایا، کھایا، نماز وغیرہ پڑھی. صبح و شام کے اذکار کبھی مت چھوڑا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی زندگی اور پرسکون ہو جاتی ہے. ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.